اور خوف نہیں ہوتا۔ ایک سے اس سے اگلی آیت جو ہے کہ ولی اللہ کون ہے، اور جگہ بھی قرآن نے جگہ جگہ نشانیاں بیان کی، لیکن قرآن کہتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اولیاء اللہ ان کی دو موٹی نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی کہ ان کا ایمان، ان کا عقیدہ صحیح ہو۔ اگر ولی اللہ پہچاننا ہے نا کہ یہ اللہ کا ولی ہے یا نہیں، تو پہلی بات دیکھیں کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں۔ اگر عقیدہ کے اندر فتور ہے تو دن رات نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، زکوٰۃ حج سارے ارکان ادا کرتا ہو، تو وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ آج میں موٹی سی ایک بات آپ کو، یہ مرزائی ہے، باقی سارے کام کرتے ہیں، سارے کام کرتے، صرف حضور کی ختم نبوت کا انکار کرتے، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تو صرف حضور کی ختم نبوت کے انکار پر کیا ہوا؟ مرتد ٹھہرے ہیں، اسلام کے دائرے سے خارج ہو گئے۔ اور اگر اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی کوئی عقائد صحیح نہیں ہے تو وہ ولی اللہ نہیں ہے۔ اور دوسری نشانی وَكَانُوا يَتَّقُونَ، دوسری نشانی کہ عقائد کے صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا عمل بھی صحیح ہو، تقویٰ ہو، شریعت کی پابندی ہو۔ اگر ایک بہت اچھے عقیدے والا ہے مگر اس کا عمل صحیح نہیں تو وہ بھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ مشائخ کے صحابہ شریف پیر سید سید علی شاہ صاحب، پیر سید محبوب علی شاہ صاحب، یہی نام ہے نا، ذرا بڑھوں، ان کی تو ہم نے زیارت نہیں کی، لیکن ہم نے زیارت کی پیر سید صادق حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ میں 89 میں تحصیل مفتی بن کر تو باغ آیا تھا نواسی، اور اللہ غری کے رحمت کرے پیر سید محمد اشرف شاہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ ڈائریکٹر تھے، انہوں نے خط لکھا، رکا دیا مجھے پیر صاحب کی طرف، اور پیر صاحب کو انہوں نے لکھا کہ مفتی صاحب کو آپ کے پاس بھیج رہے ہیں، ان کو جگہ بھی دیں اور ان کا خیال بھی رکھیں۔ اور میں کافی دیر تک دارالعلوم فرقانیہ میں پیر صاحب نے مجھے کمرہ بھی دیا اور باقی خاطر تواضع بھی کرتے۔ تو اس وقت سے میں پیر صاحب کو، پھر 91 میں میں ضلع مفتی بن گیا، 91 میں اکتوبر میں، تو ظفر آباد چلا گیا، تو پیر صاحب نے پھر سب سے بڑا جو کام کیا وہ مرکزی علماء و مشائخ کونسل کی بنیاد رکھی۔ آپ پہلے چیئرمین ہیں مشائخ کونسل کے، اور آج آپ کی اسی کوشش ایکٹ بنوایا کا نتیجہ ہے کہ 91 سے لے کر اب تک بہت سارے علماء اس عہدہ پر فائز رہ چکے ہیں، اور اس وقت حضرت علامہ مولانا محمد امتیاز صدیقی چیئرمین علماء و مشائخ کونسل ہے۔ تو یہ حضرت جی یہ برکت ہے پیر سید صادق حسین شاہ صاحب۔ اور پھر ان کے بعد صحابہ شریف کے سجادہ نشین پیر سید وجاد حسین گردیزی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کو ہم نے دیکھا ہے، ماشاءاللہ آپ ضلع مفتی تو ہیں اور بھی بہت سارے مفتی ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ کشمیر کی سرزمین پر آپ مشائخ کی بھی ایک شان ہے، علماء کی بھی ایک شان ہے، اور مفتیوں کے لیے بھی ایک بڑی عظمت کا ذریعہ۔ تو بات کہ مشائخ کی نشانیوں میں عقیدہ اور تقویٰ، تو صحابہ شریف کے عقیدت مندگان مریدین آپ خوش قسمت ہیں کہ الحمدللہ صحابہ شریف کے مشائخ کے عقائد بھی ٹھیک اور اعمال بھی ٹھیک ہیں۔
عقائد بھی ٹھیک اور اعمال بھی الحمدللہ شریعت کی پابند تھی، یہی سب سے بڑی چیز۔ اور اگلی بات کہ یہ مشائخ کے پاس آنے سے کیا ملتا ہے فائدہ، یاد رکھیں انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، دو چیزوں کا مجموعہ، ایک ہے روح اور ایک ہے جسم۔ جسم آگ ہوا پانی اور مٹی سے بنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہی چیزیں جو ہے نا آگ ہوا پانی اور مٹی یہ جسم کی خوراک رکھ دی ہے۔ یہ جسم کو طاقتور کرنا ہے تو یہ ساری خوراک انہی چیزوں سے ملے گی جن سے جسم بنا ہے، جن سے جسم بنا ہے، انہی میں اس کی خوراک ہے اور انہی سے اس کو طاقت ملتی ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسرا یعنی انسان دوسری چیز ہے روح، جسم اور روح۔ اور روح کیا ہے؟ کافروں نے سوال کیا یسألونک عن الروح، روح کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا محبوب فرما دیں یہ روح کے بارے میں پوچھتے قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کا امر۔ اب ایک بات کہ روح کے حوالہ سے علماء کے دو گروہ ہیں، دو جماعتیں۔ ایک جماعت تو کہتی جب اللہ نے فرما دیا امر ربی ہے، یہ حضور سے اعلان کروایا تو پھر اب اس پر بحث نہ کرنا۔ اور ایک علماء کی جماعت ایسی ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں بحث کر سکتے ہیں، بحث کریں۔ اب انہوں نے روح کی تعریف کیا کی ہے، کوئی 40 سے زیادہ اقوال ہے روح ہے کیا، لیکن رب کائنات نے جو اپنے محبوب سے اعلان کروایا قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کا امر۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح کا۔ جسم آگ ہوا پانی مٹی سے بنا، وہی خوراک اس کی۔ دوسری روح کیا ہے؟ روح میرے رب کا امر۔ اب روح کی خوراک کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، روح کی خوراک ہے ذکر ربی، روح ہے امر ربی، خوراک کیا ہے؟ ذکر ربی۔ اور اگر ہم جسم کی خوراک کا دن رات خیال کرتے ہیں تو روح کی خوراک کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اور روح کی خوراک ذکر ربی، اگر یہ خوراک حاصل کرنا چاہتے ہو پھر مشائخ کے پاس آ جاؤ۔ اللہ کے ولیوں کے پاس کیوں آتے ہیں؟ اللہ کے ولیوں کے پاس جب آتے ہیں تو وہ پھر جب اللہ اللہ کا ورد کرواتے ہیں، جب وہ اللہ کا ذکر کرواتے ہیں تو پھر کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پھر روح جو ہے طاقتور ہوتی ہے۔ تو اللہ کے ولیوں کے پاس صرف یہ دنیاوی معاملات یہ یاد رکھیے بھی ملتے ہیں، جو ارادے نیک نیتیں لے کر جب ہم آتے ہیں تو اللہ ولیوں کے صدقے کرم فرماتا ہے۔ لیکن بڑا مشن اللہ کے ولیوں کا یہ ہوتا ہے، وہ جدھر بھی جاتے ہیں مرید کٹھے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آتے ہیں، محفلیں کرتے ہیں، تو سب سے زیادہ اہتمام کس چیز کا ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر کا، اللہ کے ذکر کا۔ اور یہ کیوں اہتمام کرتے ہیں؟ تاکہ ہماری روح جو ہے یہ طاقتور ہو۔ جسم طاقتور ہوگا جب تک زندہ ہے تو جسم کا فائدہ ہے، موت آ گئی تو جسم تو گل سڑ گیا، مگر روح طاقتور ہوگی، زندہ ہے تب بھی فائدہ، مر گئے تب بھی فائدہ ہے۔ تو اللہ کے ولی اس طرح کی طاقت دیتے ہیں، اللہ کا ذکر کروا کے، اللہ کے قریب کر کے، شریعت کی پابندی کروا کے کہ مرنے کے بعد بھی ہماری روح طاقتور رہے۔ تو
تو معزز حاضرین، میں جو بات اب وقت نہیں ہے اتنا، لیکن اللہ کے ولی جب بندے کو قریب کر دیتے ہیں نا، ایک بات میں سنا دوں، جب خدا کے قریب کرتے ہیں تو پھر کیا فائدے ہوتے ہیں، اور پھر لوگ آگے کس طرح اس کا قرب جب ہوتا ہے تو پھر کس طرح اس کے کرم ہوتے ہیں۔ ایک بندہ پوری زندگی پارس کا موتی، پارس یہ ایک ایسا موتی ہوتا ہے، اگر آپ لوہے کو لگائیں تو سونا بن جاتا ہے، تانبے کو لگائیں تو سونا بن جاتا ہے۔ تو زندگی بھر اس کی تلاش میں رہا کہ کہیں مل جائے، تو کافی عمر ہوگی، بڑھاپا تھا، تو پارس کا موتی مل گیا، پارس کا موتی مل گیا۔ تو اس نے کہا، سوچا کہ میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے سونے کی مجھے کیا ضرورت ہے، تو یہ پارس کا موتی میں کسی نوجوان کو دے دیتا ہوں جو فائدہ اٹھائے سے۔ تو ادھر ادھر تلاش کرتے کرتے دریا کے کنارے پر ایک نوجوان دیکھا، عبادت کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے۔ تو کہا کہ یہ پارس کا موتی ہے، یہ لوہے کو سونا بناتا ہے، تم نوجوان ہو، لے لو، فائدہ اٹھانا، میں بوڑھا ہوں، مجھے کیا ضرورت۔ اس نے پکڑا اور وہ موتی دریا میں پھینک دیا، دریا میں پھینک دیا۔ تو بڑا انہوں نے کہا، وہ کیسی تم نے یہ بے وقوفی کی ہے، میں تو زندگی بھر اس کو تلاش کرتا رہا اور میں نے تم پہ مہربانی کی اور تم نے یہ کیا کیا۔ تو اس نے کہا، اچھا میں نے غلط کر دیا۔ دریا کی مچھلیوں کو حکم دیا کہ پارس کا موتی تلاش کر کے لاؤ۔ کئی مچھلیاں اپنے منہ میں پارس کے موتی لیے ہوئے سامنے آ گئی پانی میں۔ حیران ہو گیا وہ بزرگ، حیران ہو گیا کہ میں نے تو ایک دیا تھا، وہ پھینکا تھا، یہ تو کئی لے کے آ گئی۔ تو فرمایا اس نوجوان نے، بزرگوں سنو، بات یہ ہے، محنت آپ نے بھی کی، محنت میں نے بھی کی، کئی سال آپ بھی پھرتے رہے، میں بھی محنت کرتا رہا، فرق یہ ہے آپ تلاش کرتے رہے پارس کا موتی اور میں تلاش کرتا رہا پارس کا موتی بنانے والے کو۔ آپ کو وہ موتی مل گیا، مجھے پارس کا موتی بنانے والا مل گیا جس نے یہ اتنے موتی سامنے کر دیے۔ تو اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے بندے جو ہیں، بندے کو وہ خالق کائنات کا مقرب بنانے میں کردار ادا کرتے ہیں، اور اس کا قرب جو ملتا ہے، جب اس کا قرب مل جائے تو پھر ساری چیزیں اس بندے کی ہو جاتی، ساری چیزیں اس بندے کی ہو جاتی۔ وہ ابراہیم بن ادم علیہ رحمہ کا، حضرت جی ٹائم ہے 5-7 منٹ، میں بس ختم کرتا ہوں بات، چلے یہ بات آ گئی تو میں کر دوں۔ ابراہیم بن ادم بلخ بخارا کے بادشاہ تھے، تو بادشاہ تھے اور بڑا دعویٰ کرتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے۔ ایک دن جو ہے سوئے ہوئے اور چھت کے اوپر کسی کے چلنے کی آواز آئی، پوچھا کون؟ کہا میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں اور میں وہ تلاش کر رہا ہوں۔ تو ابراہیم بن ادم نے کہا، اونٹ تم کہاں بادشاہ کے محلات میں تلاش کر رہے ہو؟ اونٹ تلاش کرنے تو جنگل میں جاؤ گے۔ خیر اٹھے، انہوں جواب آگے سے کیا ہے؟ جواب آیا کہ اگر اونٹ بادشاہ کے محلات میں نہیں مل سکتے تو رب بھی ان نرم و نازک بستروں پہ نہیں مل سکتا، کیونکہ آپ اللہ اللہ کرنے کا دعویٰ کرتے تھے۔ پھر ایک دن دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، ادھر ادھر دیکھا، کہا کیا دیکھتے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سرائے ہے، اس سرائے کو دیکھ رہا ہوں۔ ابراہیم بن ادم نے فرمایا، یہ سرائے ہے، بادشاہ کا دربار ہے۔ کہا سرائے ہے، آپ سے پہلے کون تھا؟ فلاں۔ ان سے پہلے کون تھا؟ فلاں۔ آپ کے بعد کون ہوگا؟ کوئی اور ہوگا۔ سرائے وہ ہوتی ہے جس میں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، یہاں بھی تو یہی سلسلہ ہے، یہ دربار کون سا مستقل ہے؟ بھاگ۔ اب بعد میں پیچھے دوڑے تو پتہ ملاقات ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ جب یہ ملاقات بھی ہوئی تو سب بادشاہی چھوڑ دی اور دریا کے کنارے پر چلے گئے، اللہ اللہ کرنے لگے، بیٹھے سارے وزیر مشیر کٹھے ہو گئے۔ ایک دن گئے، دعوت دی، آپ بادشاہی کرتے تھے، ہم آپ کی مانتے تھے، ہر بات مانتے تھے، عزت کرتے تھے۔ ابراہیم بن ادم واپس آ جاؤ۔ فرمایا اچھا آپ میری بات مانتے تھے؟ ہاں جی بالکل مانتے تھے، اب بھی مانیں گے۔ سوئی سے کپڑا سی رہے تھے، وہ دریا میں پھینک دے۔
دریا کے کنارے میں پھینک دی. کہا یہ تلاش کرو. کون تلاش کرے اس کو؟ آپ نے فرمایا نہیں کر سکتے. نہیں. مچھلیوں کو حکم دیا میری سوئی تلاش کر کے لاؤ. مچھلی منہ میں ڈالے ہوئے سامنے آ گئی. فرمایا میرے وزیروں مشیروں، جب تک میں خدا سے دور تھا تو صرف انسان میری بات مانتے تھے. جب میں رب کے قریب ہوا اب اللہ کی ہر مخلوق میری بات مان رہی ہے. تو میرے لیے وہ حکومت بہتر ہے، یہ حکومت بہتر ہے. تو یہ اللہ کا قرب جو ملتا ہے اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھنے سے ملتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کی مجلسوں میں آنے سے ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مشائخ صحابہ کے صدقے اللہ ہم سب کو نیک ارادوں میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. اللہ دین بھی بہتر فرمائے، دنیا بھی بہتر فرمائے. مفتی سید وجاد حسین گردیزی کو اور دیگر ان کے جو احباب ہیں اللہ ان کو اس فیض کو مزید عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.